اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتویں جماعت کے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم آپ کی اردو کتاب میں ایک سبق پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے کشمیر کے دلکش باغات۔ تو اس سبق میں ہم کشمیر کے باغات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جو یاور حیات خط کے ذریعے اپنے دوست نوید کو بتا رہا ہے، کیونکہ نوید نے یاور حیات کو خط میں لکھا تھا کہ آپ مجھے کشمیر کے باغات کے بارے میں کچھ لکھیں۔ تو آج ہم اس لیسن کا آخری حصہ پڑھیں گے۔ کشمیر کے باغات اپنی خوبصورتی کی وجہ سے انتہائی پرکشش ہیں۔ کشمیر کے جو باغات ہیں، یہ باغات اپنی خوبصورتی کی وجہ سے انتہائی پرکشش ہے، یعنی پرکشش اپنی طرف کھینچنے والا۔ دنیا کے کونے کونے سے یہاں سیاح آتے ہیں اور قدرتی حسن اور انسان کے ذوق جمال دونوں کی داد دیتے ہیں، اور دنیا کے کونے کونے سے سیاح یہاں آتے ہیں اور اس قدرتی حسن کا لطف اٹھاتے ہیں، اور قدرتی حسن اور انسان کے ذوق جمال کہتے ہیں ہم خوبصورتی کو، تو شوق کہتے ہیں ہم، ذوق کہتے ہیں ہم جذبے کو، یعنی انسان کا جو ذوق جمال تھا، یعنی مغل بادشاہوں کا جو ذوق جمال تھا جنہوں نے یہ باغ لگوائے، دنیا کے کونے سے یہاں سیاح آتے ہیں اور ان کے ذوق جمال کی داد دیتے ہیں۔ ان باغات کی وجہ سے جنت بے نظیر کشمیر کی خوبصورتی دوبالا ہو گئی۔ دوبالا کا معنی دو گنا۔ تو ان باغات کی وجہ سے کشمیر جو کہ پہلے سے ہی قدرتی طور پہ خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی میں دوگنا اضافہ ہوا ہے۔ کشمیر کے قدرتی مناظر، یہاں کی برف پوش پہاڑیاں، اچھلتی قدرتی ندیاں اور سرسبز میدان یوں تو سال بھر سیاحوں کے لیے باعث کشش ہیں، لیکن ان باغات کی سیر کے لیے اپریل سے اکتوبر تک کا عرصہ زیادہ مناسب ہے۔ کشمیر کے قدرتی مناظر کی جمع ہے۔ تو کشمیر کے جو قدرتی مناظر ہیں، یہاں کے جنگلات جو ہیں، یہاں کے گھاس کے میدان جو ہے، یہاں کی جو خوبصورت پہاڑیاں ہیں، برف پوش پہاڑیاں ہیں، یہاں کی اچھلتی قدرتی جو ندیاں ہیں، یہاں کے سرسبز میدان جو ہے، تو یہ سال بھر سیاحوں کے لیے باعث کشش ہیں، یعنی کہ یہاں سال بھر سیاح آتے ہیں۔ لیکن جو یہ باغات ہیں، جو کشمیر کے باغات ہیں جو مغلوں نے لگوائی ہے، یا جو اور بھی باغات ہیں، ان کی سیر کے لیے اپریل سے اکتوبر کا عرصہ زیادہ مناسب ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس سال تم یہاں ضرور آؤ گے۔ تو یاور حیات اپنے دوست نوید سے کہتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ آپ اس سال کشمیر ضرور آؤ گے اور گرمیوں کی چھٹیاں یہاں گزارو گے۔ میں تمہیں کشمیر کے صحت افزا مقامات کے ساتھ ساتھ ان باغوں کی سیر بھی کراؤں گا۔ تو یاور حیات اپنے دوست نوید سے کہتا ہے کہ آپ اگر یہاں آئیں گے تو میں آپ کو کشمیر کے صحت افزا مقامات اور ان
ان باغات کا سیر کراؤں گا۔ خدا تمہیں سلامت رکھے، تمہارا دوست یاور حیات۔ تو پیارے بچوں، اب میں نے اس لیسن میں کچھ الفاظ نکالے ہیں، تو ان کی جمع میں نے یہاں لکھے ہیں۔ باغ، باغ کا جمع تھا باغات، جھیل، جھیل کا جمع تھا جھیلیں، نظارہ، نظارے، تصویر، تصویریں یا تصاویر بھی آتی ہے، مخمل، مخملیں، منظر، مناظر، طبقہ، طبقات، چھٹی، چھٹیاں۔ تو کچھ الفاظ ایسے ہیں جو واحد بھی ہے اور جمع بھی ہے، جیسے پھول واحد بھی ہم لکھتے ہیں اور پھول جمع بھی ہم لکھتے ہیں۔ اسی طرح دوست، دوست واحد بھی ہے اور دوست جمع بھی ہے۔ اسی طرح موسم، موسم بھی واحد بھی ہے اور جمع بھی ہے۔ اسی طرح پہاڑ، پہاڑ واحد بھی ہے اور جمع بھی ہے۔ اس طرح یہ لیسن مکمل ہوئی ہے۔ وسلام۔